لا تحزن إن الله معنا 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 ये बच्चियां पहन के देखो के कपड़े بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد آج ہمارا الحمدللہ ڈے 2 ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جیسے الحمدللہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ کے اوپر اور اس چیز کی ویلیو کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی صحت توفیق دی ہے کہ اس مجلس میں آ کے ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور یہ موقع بھی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے ایک میرا کوسچن سٹارٹ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ، میں آپ لوگوں کا مائک انمیوٹ کرتی ہوں۔ جی کہ آپ نے یہ کوسچن مجھے سب سے پہلے بتائیں، ہم لوگوں نے عرش کے سائے کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کی خاطر جو ہے نا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہم لوگ بھی جہاں ایک دین کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور اس کی محبت کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ ہماری کوئی مقصد نہیں ہوتا یہاں پہ آ کے بیٹھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ تو کوسچن میرا یہ ہے آپ لوگوں میں سے کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کسی ایک بندے کا نام ذہن میں رکھ کے بتائیں کہ آپ کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ جی ہینڈ ریز کریں اور سوچیں، بلکہ ہم شعوری طور پہ سوچیں، کوشش کریں کہ ہم کون سا ایسا بندہ ہے جس سے، کیونکہ یہ اتنی بڑے اعزاز کی بات ہے اور ہم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے۔ جی رافعہ، آئی ہوپ آپ کا مائک انمیوٹ ہو جائے۔ جی انمیوٹ کریں آپ اپنا مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رافعہ، آپ نے آج کوشچن کیا نا، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں نام آیا میری
دوست مہرین کا، جنہوں نے مجھے اس سلسلے میں جو ہے نا جوڑا ہے، اور اس طرح سے کر کے ہوں تو سب سے پہلے میرے ذہن کا نام آیا. حالانکہ میں بچپن سے ان کو جانتی ہوں، ہم بچپن کے فرینڈز اینڈ آل دیٹ. ہوں لیکن جو ہے نا اب جس طرح سے میں نے اس کے لیے دعا کی ہے پچھلی ليلۃ القدر میں بھی، اور آپ کے لیے بھی، مطلب مجھے یہ جی جو کل کی کلاس تھی فور دا فرسٹ ہوں ٹائم، ہوں مجھے پتا چلا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا چلیے تھا. سوری، بڑی پتہ نہیں عجیب بات ہے. ہاں لیکن ہاں میں نے حیران ہو کے سوچا، میں نے کہا میں ہمیشہ استاذہ جی کہتی تھی یا اس طرح سے، ہوں لیکن پھر میں نے مطلب بہت الحمد للہ یہ نام نہ بھی یاد ہو، یہ یاد رہے کہ اس بندے نے کیا کام کیا تھا. اور الحمد للہ بس ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہی. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو وہ جو عرش کا سایہ نصیب کرے، جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو، یا آپ کو ذہن میں اس کا نام آیا، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو بھی، مہرین کو بھی، اور آپ کو بھی. جی شائستہ خان، کس کا نام ذہن میں آیا؟ مائک انمیوٹ کرنے کا شاید آئی تھنک ایشو ہوا ہے. جی مائک انمیوٹ کریں آپ سسٹرز خود ہی. نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں کا مائک. اللہ اکبر. جی ابھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی اب ہو السلام رہا ورحمۃ ہے جی اللہ. استاد، الحمد اب ہو گیا. الحمد ارے للہ. کوئی جی جی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہوتا ہے. چلیں جی، کس جی کا نام ذہن میں آتا ہے؟ استاد میری دوست کہتے تھا فاطمہ، میری مطلب بچپن میں ہم لوگ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم لوگ بہت تھوڑے دن کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے تھے سر، اور اس کے بعد ہو گئے ہم لوگ کی فیملی، بیبی ہو گیا، اور اللہ پاک نے ہم لوگ کو ایسے شائستہ جزاک اللہ. شائستہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، اس لیے آپ اپنا مائک کیونکہ میوٹ کر دیں. جن سسٹر کی کلیئر آتی ہے پھر میں ان کی لیتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے اور آپ کی پھر آواز بھی نہیں آ رہی، سمجھ بھی نہیں آ رہی. جی شاہدہ پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ جی، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں، اور بالکل. دوسری چیز یہ کہ میری بھتیجی سنوبر نے مجھے ایڈ کروایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے. اب میں تو آمین. الحمدللہ کہ لگ گئی، لیکن وہ تھوڑا سا اس کے لیے پرابلم ہے، وہ دور ہو گئی اس سے. تو میں اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. میں نے کہا ہمیں تو راستے لگا دیا آپ نے، اللہ ہاں تعالیٰ تمہیں بھی استقامت دے کہ دوبارہ آمین لوٹو. کل آمین. بھی میں نے میسج کیا تو کل کی لی تھی کلاس اس نے، بہت ٹائم اچھا ہو گیا، ماشاء کہتے اللہ. ڈیفیکلٹ. ہاں جی ہاں جی، کل انہوں نے لی ہے کلاس، تو پھر آج بھی میں نے میسج کیا، ابھی کبھی کیا، میں نے کہا 12 بجے ہے ٹائمنگ، چلو آپ لوگ جو ہے آن لائن ہو جائیں. اللہ ہاں تعالیٰ بس اس کے لیے استقامت ہے. میری تو دعا یہی ہے کہ بس کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جن کو لگانا ہے وہ تو آ رہے ہیں، لیکن بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جو جن کے ذریعے ہم آتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے صدقہ جاری ہے تو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس اس کے وقت میں برکت دے. اللہ تعالیٰ پھر سے آمین اس کو آمین ہماری کلاس سے آمین جوڑے. اللہ آمین پاک آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے. جی سمینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بل. سب سے پہلے تو مجھے جو ذہن میں نام آیا وہ اپنی بہن کا آیا. ویسے تو ذرا بہن بھائی آپس میں محبت کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت جو تھی نا، آپ نے لفظ کیا تو میرے ذہن میں میری بہن کا آیا کہ میری بہن اس چیز کا ذریعہ بنی تھی. روبینہ تاج نام ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کی آمین. نصیب خیر لے کے آئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے ان کی کلاس میں گئی تھی، اور وہاں پہ بارش ذریعہ بن گئی اور میں رک گئی، اور میں پھر اس کلاس سے جڑی تھی، یعنی قرآن کلاس سے. اس کے بعد میرا دل میں جو خیال آیا، دوسرا خیال وہ اپنی ٹیچر مریم عتیق کا آیا. اللہ تعالیٰ خیر دے. بہت کم عمر میں انہوں نے ہمارا وہ تزکیہ کیا، وہ تربیہ کیا جو ہماری ماؤں نے بھی نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد میری دوست عالیہ، اور اس کے عالیہ نے جوڑا مجھے سائمہ سے،
और माशा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम माशा यहाँ पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अर्श का साया जिनको, एक तो ये कि जिसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, जिस जो कुरान क्लास में लेके गए या कुरान की मजलिस में जिसने ला के बिठाया, एक तो वो होते हैं। एक वो भी होते हैं जिनकी खातिर, जिनको मिलते हैं हम अल्लाह की मोहब्बत में, रेगुलर मिलते हैं, जिनसे मिल के अल्लाह की याद आती है और अल्लाह की खातिर मिलते रहते हैं। खास तौर पे हम स्पेशली उनके लिए जो है ना, अल्लाह ताला हमें मिलवाता है और उसके साथ बैठते हैं और अल्लाह को जिक्र करते हैं, जिक्र की मजलिसों में हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो माशाल्लाह, ये जितने भी आप सब लोग नाम ले रहे हैं, अल्लाह करे कि वो सब भी अभी तक कुरान के साथ जुड़े हों और उनके साथ बैठ के आपको खूब मजा आता। और सब माशाल्लाह से हाथ जिन्होंने खड़े किए हैं, उन दोस्तों को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करे, उन साथियों को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करे, और हम सबको। और हम सब एक दूसरे से अल्लाह की मोहब्बत की खातिर ही तो यहाँ पे बैठे हैं। हम सारे ही जितने नाम, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती, मगर ये कि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं अल्लाह की मोहब्बत में बैठे हैं। और जो जो बोलते हैं खास तौर पे उनका तो मुझे नाम भी याद रहता है। तो उस जो नहीं भी बोलते मगर उनके नाम कुछ ना कुछ तो मेरे जहन में है। तो सारे ही हम अल्लाह की मोहब्बत की खातिर बैठे हैं, कोई जाती मफादात तो है नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब को, जिस दिन वो दिन जब सवा नेजे पे सूरज होगा, और जिसकी तपिश जो है, आप जानते हैं कि सूरज अभी जमीन से कितना दूर है, और उसकी जो, अगर कभी किसी एरिया में जाएं, ऐसे गर्म इलाके में जाएं, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहीं 50 टेम्परेचर होता है, कभी इससे ज्यादा भी होता है, 60 तक भी होता है किसी इलाके में। तो इंसान की क्या कंडीशन हो जाती है। तो उस दिन, क़यामत वाले दिन, जो सवा नेज़े पे सूरज होगा, और उस दिन जब कोई भी छाँव नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा, तो इन स्पेशल लोगों को जो है ना, जरूर इस हदीस के बारे में डिटेल से आप लोग पढ़िएगा कि कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से हमें अर्श का साया नसीब हो। ये बड़ी, बहुत बड़ी कीमती चीज होगी जो अर्श का साया होगा, इतनी सी बात के ऊपर कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की खातिर, और कोई गर्ज नहीं, इसके अलावा कोई मुफाद नहीं है। गायबाना तौर पे कईयों के नाम ऐसे हैं जो मुझे सब बहुत ही, सब भी पसंद है। मेरे लिए तो हर एक का नाम खास है। तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कबूल कर ले कि हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जिनको अर्श का साया नसीब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जज़ाकल्लाह खैर, आप सबका जो जो नाम ले रहे हैं लिखे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है लैलतुल कदर की फजीलत में ये फजीलत भी आती है कि फरिश्ते उतरते हैं और फिर वो सारा कुछ वो देख रहे हैं, माशाल्लाह। तो जिन जिन सिस्टर्स ने नाम लिए हैं अपने दोस्तों के, अल्लाह ताला जो है ना उनको अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन। अभी चलते हैं लैलतुल कदर की तरफ, और डे हमारा सेकंड है, और इसके अंदर हम लैलतुल कदर की कुछ बातें करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। लैलतुल कदर नाम कितना खूबसूरत है। ये इसी के नाम के ऊपर जो है ना सूरत भी है जो हम कुरान में जानते हैं, और जिसे सूरतुल कदर कहा गया है। नाम खूबसूरत, पैगाम भी उसमें बड़ा खूबसूरत है। और जो इसकी मेन, जो उसके अंदर जो टॉपिक बताया जाता है ना, जो सूरत के अंदर पता चलता है, वो कुरान की कदर व मंजिलत भी है, फिर तकदीर भी है, और शब कदर की बातें भी हैं। इन सारी आज हम थोड़ा सा अपने आप को याद कराएंगे कि ये जो हम रात जिसको ढूंढने बैठे हुए हैं, और ये कुरान में जिसका जिक्र आया है, वो उसकी क्या अहमियत और फजीलत है। इसमें एक रात के जो इबादत हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सब ने जो की होगी, आज कल भी की थी, और ये जो 2-3 दिन हमारे जो ताक रातों के हैं, जो वहाँ की कंट्री के, उनका थर्ड डे होगा। तो अल्लाह ताला जो ने इस रात के जो अजर को ना 1000 रातों के बराबर इसका मल्टीपल कर देता है सबकी इबादत को। तो सबकी इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और फिर इस रात के जो मुख्तसर जो वाकयात पता चलते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, और हमारी जिंदगियां अभी आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी सी होती है, 60 हार्डली, बड़ी मुश्किलों से 60 to 70 आजकल कहा जाता है कि बड़ी ही उम्र पा गया। तो उस जमाने में क्या होता था, अबू बिन इब्ने हातिम से रवायत है कि उन्होंने ना एक मुजाहिद से रवायत की है कि बनी इसराइल का एक मुजाहिद होता था, उसका वाकया सुनाया है। और उन्होंने उसका हाल बताया कि जो ऐसा मुजाहिद था जो 1000 महीने तक मुसलसल जिहाद करता था, और कभी अपना हथियार जो ना, जो अपना असला होता था ना, वो कभी नहीं उतारता था। तो ये वाकया सुन के उम्मत मोहम्मदिया, जो हम जैसे लोग थे और सहाबा करम थे, वो बड़े हैरान हुए कि हमारी तो जिंदगियां इतनी थोड़ी सी हैं, और उसने इतनी नेकियां कमा ली। अब बनी इसराइल का जो मुजाहिद है, और हमारी जिंदगियों की मेहनतें करें, वैसे हम कितनी करें वो हम भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर हमारे हाल, हमारी नेकियों का क्या हाल होगा, कंपैरिजन में देखा जाए तो कहाँ पहुंचेंगे। तो इस पर ये नाजिल हुई थी सूरत के, आपकी एक रात की इबादत उसकी मुजाहिद की इबादत के
عمر بھر کی عبادت کے برابر قرار دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمیں اس مجاہد کی ساری زندگی جو اس نے کی ہے نا، اس کی عبادت ہماری ایک رات کی عبادت کے برابر کر دیں گے۔ پھر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے بنی اسرائیل کے، ایک عابد کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن جہاد کرتا تھا، یعنی کہ پوری رات اس نے عبادت کرنی، اور 1000 مہینے تک اس کی ظاہر بات ہے زندگی اتنی ان کی لمبی زندگیاں ہوا کرتی تھی، 1000 مہینے تک وہ اسی طرح عبادت کرتا۔ تو اس پر اللہ کے نبی پر یہ صورت نازل کی گئی کہ آپ کی امت کی ایک رات کی عبادت جو ہوگی نا، اس عابد کی جو رات کو جو عبادت کرتا تھا اور دن کو جو جہاد کرتا، اس کے برابر اجر لکھ دیا جائے گا۔ الحمدللہ، ایک مجاہد، دوسرا عابد، اس کی 1000 مہینے کی اور ہماری ایک رات کی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے، ہماری عبادت کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس رات کی عبادت کو حاصل کر سکیں، یعنی توفیق دے کہ ہم عبادت بھی کر سکیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اپرچونٹی امت مسلمہ کو دے دی ہے، اگر ہم اس کی ویلیو کو سمجھیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ پھر قرآن کے اندر بھی اس کی قدر و منزلت آتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے اس رات کو، جیسے آپ سب جانتے ہیں، ایک ریمائنڈر کے طور پہ کچھ چیزیں میں دوبارہ دہراؤں گی، کہ اس رات کو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہے، اور اسی رات کو اللہ کے نبی کو قرآن جو ہے نا اترنا شروع ہوا تھا، یہی رات ہے۔ تو سوچے ایک قرآن کتنی بڑی جو نعمت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس رات کی جو قدر و منزلت اس قرآن کے ساتھ ہے، تو ہم بھی اگر یہ رات قرآن کے ساتھ گزاریں، قیام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ان میں لکھ لے نام جن کے لیے قدر و منزلت کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں۔ پھر اس آیت میں ایک چیز پتہ چلتی ہے، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اکثر ہم لوگ جاگ ہی رہے ہیں، ہم ہیبٹ ہے ہمیں جاگنے کی، یا پھر کچھ چیزیں ہیں رٹی رٹائی ہیں، ہم نے سنی تو ہے یہ ساری باتیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پتہ ہے لیلۃ القدر کی ویلیو کتنی ہے، اس کی عبادت کی ویلیو کتنی ہے، اس رات جاگنے کا کتنا ہے، اس رات تھکنے کا کتنی ویلیو، کیا ہو جائے گا اگر ہم اس رات عبادت کر لیں گے، اس رات محنت کر لیں گے، خود بھی جائیں گے اپنے، اور یہ رات جس کو مل گئی اس کو پتہ ہے یہ رات اس کو کیا فائدہ دے گی بعد میں، یہ چیزوں کے یہ اس کے نا معنی مختلف ہیں، یہ اپنے اس لیے کہ ہم جو لوگ کچھ دن کچھ سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی کر لیں، یا کبھی سو جاتے ہیں، یا کبھی ایسے کر لیتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ چند چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، کہ ہم اس رات کے معنی جو یہ قدر بتایا جاتا ہے، عظمت و شرف کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ جو کوئی جو بے عمل بھی ہوگا نا، جس نے کبھی عمل نہیں کیا یا اس کی ویلیو کو نہیں سمجھا، وہ بھی اگر اس رات اسپیشلی اس رات کو توبہ اور عبادت کر لے گا، تو وہ بھی صاحب قدر ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں اس کی بھی قدر بڑھ جائے گی۔ کوئی بھی شخص جو اس رات کو پالے گا، چاہے اس کے پچھلے کتنے بھی گناہ ہیں، اگر اس نے توبہ استغفار کے ساتھ یہ رات کو عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ کی نظر میں اس کی قدر ویلیو بڑھ جائے گی، عظمت ہو جائے گی۔ سیکنڈ، ہم اس رات کی جو قدر کو لفظ کو لے کے ہم کیوں اتنا زیادہ، اللہ تعالیٰ نے یہی نام کیوں اس رات کے لیے چنا ہے، تو بتایا جاتا ہے اس کی قدر سے تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، معنی لیا جاتا ہے کہ اس رات میں اگلے سال کے فیصلے ہونے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں نا شب قدر شب برات میں ہونے، نہیں، اس رات میں ہونے، من کلی امر، ہر کام کے فیصلے جو ہوں گے وہ فرشتے لے کے اتر رہے ہیں، ان کے حوالے، جیسے کہتے ہیں نا پورے سال کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے، فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو یہ رات جو ہم بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں نا، تو اس رات کو ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں، پوری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، کہ ہمارے کاموں کے فیصلے، ہماری پلاننگ کے فیصلے، ہماری عمر کے فیصلے، ہماری موت کے فیصلے، ہماری دنیا میں کائنات کے اندر ہماری جتنی بھی کائنات میں ہماری فیسلٹیز دی گئی ہیں ہمیں، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہے، کسی شکل، نعمتوں کی شکل میں، اس کے فیصلے، ہماری نیکیوں کے فیصلے، کہ ہم حج کریں گے کتنے، ہم عمرے کتنے کریں گے، ہم روزے کتنے رکھیں گے، ہم کیا کیا صدقہ کریں گے، کہاں کہاں کیا کیا عمل کریں گے، اور کیا کیا ثواب پائیں گے، اور ہماری آخرت جس سے سنور جائے گی، وہ سارے فیصلے اس رات میں کیے جائیں گے۔ تو کیوں نہیں یہ رات کی ویلیو ہم کو فیل کرتے ہوئے ہم اس رات میں کھڑے رہیں، اپنے کام کے تقدیر کے فیصلوں کو ٹھیک کر لیں، مانگ لے، جو دل میں آتا ہے وہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ دینے والی رات ہے یہ، اپنے فیصلوں کو، تقدیر کے فیصلوں کو اپنے حق میں کرنے والی رات ہے۔
मांगे जो मांगना है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो फरिश्ते उतरते हैं ना, तो इसमें कौन कौन से फरिश्ते उतरे? सारे फरिश्ते उतरेंगे। हम जिन जिन फरिश्तों के नाम जानते हैं, इसराफील वो भी उतरेंगे इस रात को, मैकाइल वो भी उतरेंगे, जिब्राइल तो उतरते ही, इसराफील भी उतरेंगे। सारे फरिश्ते, इवन कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा तक के जितने फरिश्ते हैं वो सारे इस रात को उतरेंगे, सारे फरिश्ते, और जमीन भर जाएगी उन फरिश्तों से। तो इसका जो तीसरा नाम बताया जाता है, इसका मीनिंग किया जाता है, तंगी का मायने किया जाता है। इस रात फरिश्ते इतने उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है। एक लम्हे को सोचे, आप जिस जगह बैठे हुए हैं, कि ये इस टाइम पे फरिश्ते नजूल, अगर ये लैलतुल कदर है तो फरिश्तों का नजूल है, फरिश्ते सुन रहे हैं हमारी बातें, दुआएं भी करें और महसूस करें कि अगर ये लैलतुल कदर है तो फरिश्तों के इसराफील भी हैं, जिब्राइल सलाम भी हैं, और मीकाईल सलाम भी हैं, और सब फरिश्ते यहाँ पे मौजूद हैं। सब सिदरतुल मुंतहा के फरिश्ते जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। और जो गर्दिश करने वाले फरिश्ते, जो किरामन कातिबीन है, हर फरिश्ता जो इस दुनिया में है चाहे आसमानों पे, सब उतरते हैं, इसलिए जमीन तंग हो जाती है। इतने, आपको पता है फरिश्तों की साइज कितना होता है? और कब है ये रात, हमें नहीं पता है। अल्लाह के नबी को जो बताया गया था ना उस रात के बारे में, तो अल्लाह के नबी ने हमें बता देते, मगर क्या हुआ क्या था? अल्लाह ने इशारे में तो कुछ चीजें हमें समझा दी हैं, बता दिए इस रात के बारे में, कुछ थोड़ी थोड़ी तो बातें हमें इस रात के बारे में पता चल गई हैं। मगर अल्लाह के नबी जब बताने के लिए आए तो हमारे जैसे कोई उम्मती थे, झगड़ों में पड़े हुए थे, अपने कामों में पड़े हुए थे, अपनी नफरतें, अपना गुस्सा, अपनी ग्रज, अपनी ही मामलात को सॉल्व करने लगे, दुनिया के छोटे छोटे मसलों के ऊपर एक दूसरे से बहस करने लगे थे। अल्लाह के नबी आए थे बताने के लिए ये रात है, मगर क्या हुआ? उम्मत के झगड़ों ने खैर उनसे हटा ली। अगर उस दिन वो दो आदमी ना झगड़ते होते तो आज हमें पता होता ये कौन सी रात है। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सुबह से लेकर रात तक सजदे में ही रहते, इल्ला माशाल्लाह। मगर यह है कि हमें ये 10 दिन जिनको मिलते हैं वो कौन सा सजदे में रहते हैं, ये तो अल्लाह की तौफीक से ही होता है जिसको मिल जाए, और जो इस चीज का एहसास कर ले। एक रात जिसकी 83 साल की इबादत है, हमें पता है क्या नहीं पता? हमारे इर्द गिर्द बाकी सब लोगों को नहीं पता कि इस रात की क्या वैल्यू है। चले 10 दिन ही ले लें अपनी जिंदगी, पूरे 11 महीनों में, फिर रमजान में लगा के, तो उसके बीच में सिर्फ ये 10 दिन है, अगर इबादत करें, हमें वैल्यू पता भी है, तो फिर भी कौन सा सारे इतनी कोशिश एफर्ट कर पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला नसीब फरमाए कि शबे कदर में हम जो खड़े हों, और पिछले हमारे अल्लाह ताला गुनाह माफ कर दे। शर्त यह है कि आजिज़ी, हदीस से पता चलता है कि जो इसमें खड़ा होता है ना आजिज़ी के साथ, अपने एहतसाब के साथ क़याम करता है, अपनी तौबा के साथ, अपने अंदर शर्मिंदगी के साथ ये खड़ा होता है ना, तो उसके अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ कर दे, और हमारा खड़ा होना हमारे तौबा का जरिया बन जाए। जैसे बताया ना, तमाम फरिश्ते, एक हदीस से पता चलता है ना कि सिदरतुल मुंतहा तक के सारे फरिश्ते जब उतरते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आते हैं, और वो आके क्या करते हैं, कोई मर्द या कोई औरत ऐसी नहीं है जिस पे सलाम भेजते हैं, उसको सलाम करते हैं, सवाए दो के, एक जो शराब पीता है, दूसरा जो खंजीर का गोश्त खाता है, ऐसे शख्स को नहीं सलाम करते। बाकी सबको ये फरिश्ते आके सलाम करते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं जो जाग रहे हैं और क़याम कर रहे हैं, कुरान पढ़े हैं, और फिर अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, ऐसी मजलिसों में मशगूल है कि जिसमें लैलतुल कदर की जो है, इसकी कदर और मंजिलत को पहचान रहे हैं और कदर भी कर रहे हैं। इस वजह से तो जाग रहे हैं हम, थक थक के, सर भी बोझल हो रहा है, थकावट भी हो रही है, दिन को रोजा है, रात को क़याम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो जो थकावट है ना, ये तो खत्म हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, थकावट खत्म हो जाएगी, नेकियां रह जाएंगी। और गुनाह क्या होता है, गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है, कुछ दिन कुछ टाइम के लिए तो हम गंदे काम कर लेते हैं, गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है, मगर बाद में उसका असर, वो तो उस क़यामत तक के लिए नहीं मिटता है। तो अल्लाह ताला ने हमसे दरगुजर फरमाए जो हम लोगों ने गुनाह कर दिए। अल्लाह ताला माफ करे, इस रात की कदर व मंजिलत के शर्फ के जरिए से अल्लाह ताला हमारी कदर व मंजिलत कर ले, हमारे लिए हमारे तौबा के दरवाजे खोल दे, आमीन। महरूम रह गया वो शख्स, बदबख्त है वो शख्स, बदनसीब है वो शख्स जो इस रात के अंदर जो खैर से महरूम हो गया। अल्लाह के नबी ने कितनी दुआ की है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की कि बदनसीब है, अल्लाह ना करे कि हम उनमें शामिल हो।
کہ ہم اس رات کی جو نعمت ہے قدر نہ کر سکیں، ہم بے قدرے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم سب کو لیلۃ القدر. آمین. اور حضرت عائشہ کو کیا بتایا تھا دعا؟ کون سی دعا؟ جیسے سامنے لکھی ہوئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہی دعا ہے، بار بار مانگنے والی دعا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سوائے معافی کے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا ہی کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ایک ہی دعا ہے. حضرت عائشہ کے پاس کیا تھا؟ اولاد تھی، گھر تھا، مال تھا. کیا تھا حضرت عائشہ کے پاس؟ کیا وہ اولاد نہیں مانگ سکتی تھی؟ بچے مانگ لیتی، چلو جی میں بور ہو رہی ہوں، میرے بچے ہونے چاہیے تھے، میرا تو سہارا کوئی نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں. انہوں نے یہ تو کچھ نہیں مانگا. یا بچوں کی شادیاں نہیں مانگی، یا بچوں کا بزنس نہیں مانگا، وہ بچوں کو کیریئر نہیں مانگا، بچوں کی ڈگریاں نہیں مانگی، گھر نہیں مانگے. کیا مانگا حضرت عائشہ سے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عائشہ کیا مانگو؟ اللہم انک عفو تحب العفو، معافی مانگو اللہ سے. بڑے لوگوں کے غم بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم چھوٹے لوگ چھوٹے غم. ہمارے غم کیا ہے؟ گھر، بچے، کھانا، سونا، یہ ہیں ہمارے غم. اور ان کے کیا غم تھے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، جہنم سے بچ جائیں، قیامت کے حشر کے میدان میں شرمندگی سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں. یہ تھے غم اصل میں جو ہم لوگوں کے غم نہیں رہے. ہم لوگوں نے دنیا کے غم پال رکھے ہیں، ہمیں آخرت کا غم ہی نہیں رہا. اسی وجہ سے تو ہم قدر ہی نہیں کرتے. قدر کرتے ہوتے تو آج سوال نہ کرتے اچھا کب جاگنا ہے، کتنا جاگنا ہے، پہلے جاگنا ہے، بعد میں جاگنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا. ہم تو نمبر گیم کے اندر ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے عبادت گزار بنا دے، مجھے عابد میں شامل کر دے، مجھے رات کو جاگنے والوں میں شامل کر دے. آمین. پھر اترتے ہیں یہ فرشتے. فرشتے تو اتر ہی رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان کا اترنا جو ہے ہمارے حق میں کر دے کہ فرشتے اترتے ہیں. جتنے بندے مشغول ہوتے ہیں عبادت کے اندر اس رات میں، تو کیا مرد کیا عورت، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سارے سال جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کے تو سیٹل ڈاؤن کرنے آئے ہی آئے ہیں. یہ جیسے اینول میٹنگ ہوتی ہے نا، یہ وہ آج کا دن فرشتوں کی اور اللہ کے پورے کائنات کے نظام کی اینول میٹنگ جو فرشتوں کو دی جاتی ہے نا، یہ وہ رات ہوتی ہے. اس کے ساتھ وہ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آ کے ان کے لیے دعائیں کرتے جاتے ہیں. تو عبادت کر رہے ہوں گے، ساری بہنیں مل کے عبادت کر رہی ہوں گی، مغرب سے شروع ہوئی ہوں گی، اور اپنا ذہن اور دل اس میں چاہے تھک رہے ہیں، نیند آ بھی رہی ہے، سر بوجھل ہو بھی رہا ہے، چائے پی لیں، میڈیسن کوئی لے لیں، غسل کر لیں، وضو فریش کر لیں، بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں. نہیں، یہ رات ہے، فرشتے آ رہے ہیں، میرا گھر کے دروازے میں آئیں گے، اور میں کیا کر رہی ہوں؟ سو رہی ہوں گی، یا میں کیا کر رہی ہوں گی؟ غیبتیں کر رہی ہوں گی، یا میں کیا کروں گی؟ جھگڑ رہی ہوں گی، یا شکوے یا شکایتیں، یا غافلوں میں تو نہیں ہوں، یا کسی کھیل تماشے میں تو نہیں ہوں، کیا میں بازاروں میں تو نہیں ہوں، کیا میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں کہ جن کو بس دنیا 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 اکٹھی کرنی ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی. یا اللہ میری گردن کو چھڑا دے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، یا اللہ میرے بچوں کو بھی بچا دے اس سے. تو یہ فکریں ہوں گی تو جاگیں گے نا. جیسے کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کیسے تڑپ کے پوری رات جاگتی ہے. جب پتہ ہے کہ بچے نے ہم نے آگے آگ میں جانا ہے، اگر یہ فکر لگ گئی تو ہم سوئیں گے، نیند ہی نہیں آئے گی. تو اس رات کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں. قدر کریں گے تو ہم جاگیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس کی قدر کر سکیں اور اپنی بھی قدر کر سکیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے معافی مانگ کے. ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے تو جاگیں گے نا، پھر گردنیں چھڑوائیں گے. فجر تک جاگنا، سوئے نہیں رہنا ہے، جاگنا. جا کے کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے. قیام میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے. چاہے قرآن الگ پڑھیں، چاہے اس کے کبھی کھڑے ہو کے نماز میں پڑھتے جائیں، تھک جائیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، لیٹ جائیں تسبیح کرنا شروع کر دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد چلنا شروع ہو جائیں، پھر تسبیحات ذکر کرتے جائیں، پھر وضو کریں، وضو کے جو سنتیں ہیں وہ کرتے جائیں، پھر تحیت الوضو کرنا شروع کریں. اپنے آپ کو کسی طریقے سے، یہ جو ہم لوگوں نے رات کی یہ رکھی ہے اپنی، یہ جو مجلس رکھی ہے ذکر کی مجلس، اس کو ذکر کی مجلس کہہ لیں، لمیٹڈ آر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ ہم نے اسی لیے رکھی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور ایسی بات کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلیں، ایسی دعائیں نکلیں، ایسے استغفار نکلیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو کنٹینیوسلی آپ لوگ جو بھی سن بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے،
امت مسلمہ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے جو جہاں سیریا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کریں اور اللہ سے درگزر کا معاملہ کرنے کی دعا کریں. جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی اجر ملے گا. اچھا، کچھ سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ صرف لیلۃ القدر میں ہی کرنا ہے. تو عام میں بھی کریں، ہر حال میں زندگی میں اس رات کو جو عبادت کریں تو وہ ہر رات ہی ایسی ہو جائے گی. ایک شخص نے سوال کیا تھا اس طرح سے کہ لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے، تو جواب دیا، دوسرے نے اس کو آگے سے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب تھا کہ ہر رات جس کی تم قدر کرتے ہو وہ لیلۃ القدر بن جاتی ہے. جس رات کی ہم قدر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں. ابھی تو فرشتے نزول ہو رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو خود نزول کرتے ہیں ہر رات کو. رات کی آخری تہائی حصے میں تو ہم جب سو رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم موبائلوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات کو رات کے ٹائم پہ سوچ رہے ہیں. ہم رات کو جاگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوکھا کام آج ہم کر رہے ہیں، جاگتے ہیں. تو اس بندے کو یہ جواب اتنا مجھے دل کو لگا نا کہ ہر رات جس کی آپ قدر کرتے ہو کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے، اور اس کے لیے پھر جو کھڑا ہو کے قیام کھڑا ہو کے رات کو قیام وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور رات کو توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو دن کو جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی رات کو عبادت کرتا ہے. جس کو دن کو خوف ہوتا ہے نا اللہ کا کہ یا اللہ میرے سے ایسے کام ہو جائیں جو تجھے راضی کر دوں، وہ رات کو کھڑے ہو کے توبہ استغفار بھی کرتا ہے کہ سارے دن میں کیا کمی کوتاہی ہوئی ہے. تو اس کی ہر رات پھر قدر و منزلت والی ہو جاتی ہے. یہ کوئی خاص ایک رات نہیں ہے، اور یہ ملتی بھی انہیں لوگوں. یہ سڈنلی کا معاملہ نہیں ہے کہ اچانک ہی ہم لوگ پورا سال اپنی مرضیاں کرتے رہے اور پھر ایک دم جی ہم رات کو کھڑے ہو گئے لیلۃ القدر، جی ہاں مجھے آج لگا، خواب میں بھی آ گیا، آج میں نے یہ محسوس کیا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق انہی کو ملتی ہے اس رات کے لیے، ورنہ تو کئی لوگ آ کے پاس میں منزل پہ آ کے سو جاتے ہیں، کر کے منہ سے ایسا کوئی کلمہ نکال دیتے ہیں جو سارے معاملے کو غلط کر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ ہم سے نہیں ہماری زبانیں اور ہمارے معاملات سنبھالے جاتے ہیں. رات کی اس کی نشانیاں بہت ساری ہیں کہ ٹھنڈی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں. تو اپنی زندگی کی ہر رات کو ہی، جس رات میں قرآن پڑھ کے اپنی راتوں کو اور قیام کریں گے، وہ آپ کو ویسے ہی ٹھنڈک لگے گی. جب اندر سکون ہوگا نا تو ہمیں باہر بھی سکون لگے گا. تو راتوں کو جاگیں گے نا تو خود بخود ہی وہ قدر ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہی رات لیلۃ القدر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس رات میں جب فیصلے ہونے ہیں، اور یہ کون سے ہے، کوئی ایک رات بھی نہیں، یہ چوز نہیں کرتے رہنا کہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. سارے ہی بہت تھوڑے دن ہیں. اسی لیے تو اعتکاف کرنے کو کہا جاتا ہے. اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ انسان فوکس ہو جاتا ہے دنیا کے سارے کام. چلو دنیا داری بعض دفعہ نا ہم اعتکاف کی شرم و شرمی ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ چلو جی اب تو اعتکاف ہو گیا، اب بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا، چلو جی لوگ کیا کہیں گے. اب تو کچھ لوگ ڈر کے مارے بھی باہر نہیں نکلتے، ورنہ تو لوگ اعتکاف میں گھومنے بھی لگ جاتے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اعتکاف کا مقصد جو اصل ہے نا وہ روح کو سمجھیں کہ ہم ایک سائڈ پہ ہو کے اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل لگا دے. جو دن میں اطاعت کرے گا وہی رات کو لیلۃ القدر پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے لیلۃ القدر کی راتیں. ابھی ہم اپنے اگلے جو آج کا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم نا ایک تو اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو جاگ رہے ہیں، جو عبادت کریں، اس عبادت کی ویلیو کو اور اس رات کی ویلیو کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے لیے بھی کچھ چند باتیں لے کے اٹھتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے کل درود کی فضیلت کو اور اہمیت کو سمجھا تھا. آج ہم ان چیزوں میں، جن فکروں میں ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کے بارے میں ذرا سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اپنے لیے ایک ہدایت کے لیے ایک چیز لے کے اٹھتے ہیں کہ زندگی میں غم کیوں ہے. یہ غم ہے نا دنیا کے غم، یہ ہم نے اتنے بڑھا کیوں لیے ہیں، یا پھر یہ کیوں ہے غم. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس آج کریں گے کہ زندگی میں غم کیوں ہے. تو اس کی کچھ وجوہات یا ریزن سمجھ آ گئی نا تو دل تسلی میں آ جائے گا، اور پھر فکریں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر ہم اللہ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر سکیں گے. اگر ان غموں کو، اپنے یہ دنیا کے غم پال رکھے ہیں نا، ان کو نکالیں اور آخرت کا غم لگ گیا نا، تو اصل کامیابی وہی کامیابی ہوگی. وجہ کیا ہے غموں کی؟ ہم کیوں دکھی رہتے ہیں ہر وقت؟ ہر وقت ہر بندہ پریشان ہے
کہ مجھے ہی کیوں اتنا غم ہے. تو اگر یہ غم ہے، کوئی بھی ہے غم، غم کا کوئی نام رکھ لیں، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، فکریں ہیں، کوئی بھی غم ہے جس کے بارے میں ہر وقت سوچتے ہیں، یا جس کو سوچ کے رونا آتا ہے، یا جو بھی دل میں بات آ رہی ہے اس سب کو سوچ کے، تو اس کو اب ایک ویلیو دیتے ہیں. یہ جو غم ہوتے ہیں نا، یہ توبہ اور اصلاح کا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دیتا ہے. اگر ہمیں غم نہ ملے تو ہمیں شاید احساس بھی نہ پیدا ہو کہ ہم زندگی میں کر کے رہے. اصل کامیابی، اصل آخرت کی کامیابی. یہ دنیا میں جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ اچھا جس کی دنیا میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے، دنیا میں جو خوش ہے وہی صحیح خوش ہے. نہیں، دنیا میں خوشی بھی اور دنیا میں غم بھی، دونوں ہی امتحان ہے. تو اصل میں یہ جو غم ہمیں آتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا کوئی میرٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، یا ہم غریب ہیں تو ہمارا سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو گیا، یا اللہ کی نظر میں ہم پتہ نہیں کم تر ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کے ذریعے سے توبہ استغفار اصلاح کرتا ہے، موقع ملتا ہے. جیسے فور ایگزامپل اگر چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اسکول کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں مارکس کم آتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر اس فرسٹ سیمسٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہمارے مارکس کم آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، ٹیچر بعض دفعہ منتھلی ٹیسٹ میں ڈانٹتا ہے کہ تمہارے نمبر کم آئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور پیرنٹس بھی ڈانٹتے ہیں. تو یہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے، ہمیں کیوں جھڑکیں پاڑی ہوتی ہیں یا کیوں اس طرح سے غصہ کیا جا رہا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اگلا جو پیپر، اینول پیپر آنا ہے نا، اس کا رزلٹ ایسا نہ ہو جائے. اگر یہاں پرفارمنس خراب ہے نا تو آگے بھی خراب ہوگی. سیم اسی طریقے سے ہوتا ہے. یہ جو ہم دنیا میں ہمیں کبھی کبھی غم ملتے ہیں، جھٹکے ملتے ہیں، محرومیاں ملتی ہیں، یا کوئی چیز نہیں ملتی جس کے اوپر ہم روتے اور واہ ویلا مچاتے ہیں نا، اصل میں اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ ہمیں وہ چیز جس کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے، یا کہیں لیزی ہو رہے ہیں، سست ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ غم اور تکلیف دے کے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، پلٹ آؤ میرا. ہم کیا کہتے ہیں غموں میں فوراً رجوع کس طرح، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں زیادہ کر دیتے ہیں، نوافل زیادہ کر دیتے ہیں، وظیفے زیادہ کر. اگر کوئی صحیح ٹریک پہ ہوتا ہے تو وہ صحیح راستے پہ کام کرنا شروع، غلط ٹریک پہ ہوتا ہے تو پھر وظیفوں کی طرف نکل جاتا ہے. مگر اصل میں جو مصیبت ہم سب کو پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہم کچھ تو غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پیپر خراب ہو رہا ہے، ہمارے ٹیسٹ خراب ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ٹھیک، بعض لوگ ہدایت لے کے ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، اس سے کریکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ریزن ہوتا ہے. سیکنڈ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. ہم جو روتے ہیں نا کہ اچھا یا اللہ، کچھ لوگ بہت آج کل رو رہے ہوں گے، ان کے رونے کی مقصد بعض دفعہ یہ ہوگا کہ بچے نافرمان ہیں، یا پھر رزق میں کوئی مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، گھر نہیں ہے، یا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی جدائی کا غم ہو گیا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے اس طرح سے رو رہا ہوگا. تو یہ سارا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کمزوریوں سے اس بندے کو دھو دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مومن جو انسان ایمان والا ہوتا ہے ثابت قدم رہے، اس تکلیف کے اندر اپنے ایمان کو نہ چھوڑے، اللہ سے تعلق نہ چھوڑے. تو یہ جو گناہ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ آزمائش سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں نا وہ نکل جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم خوشحالی میں نا اتنے زیادہ فخری انداز میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم پھر اصل کام نہیں کرتے، مگر جب ہمیں دکھ تکلیف آتی ہے نا تو پھر ہم اوریجنل جو ٹریک ہوتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کے بعد بعض لوگ بالکل ٹھیک ہو جائیں. جیسے کوئی بیماری ایسی آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، اس کے بعد بندہ بالکل جیسے یو ٹرن آتا ہے نا، بیماری سمجھ لیں یو ٹرن ہے، ایسی بیماری آئی، جھٹکا لگا کہ اوہ یہ کیا ہے، میں زندگی میں کیا کر رہی تھی، اتنی مصروف تھی، اتنی دنیا داری تھی، جھٹکا لگا نہیں، میرا تو اصل کام تو اللہ کی طرف تھا. تو اللہ پھر اپنی طرف موڑ لیتا. تو یہ بھی ہماری خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط کہاں پہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم جب یہ جو تکلیف آتی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کو تکلیف دے کے اپنی یاد کے قریب کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے. تو کیا تکلیف بری چیز ہے؟ تکلیف کو بھی کبھی برا نہ کہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، ہماری توبہ کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے. پھر اس سے ایک اور فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر وہ انسان جو ہے ثابت قدم رہتا ہے اور پھر صحیح طریقے سے اس تکلیف سے نکلتا ہے، سنت کے مطابق نکلتا ہے، پھر اس کے درجات اس طریقے سے بلند ہوتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل، اس کی ایگزامپل ہم لوگ سارے ہی جانتے ہیں
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा, नमरूद की जैसे उन्होंने आग में फेंका था, तो उनको जो आजमाइश, आग में जाना कोई आसान काम है? अभी तक तो हमें किसी ने आग में नहीं फेंका, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे कि हम अपनी गर्दनों को आग से, जहन्नुम की आग से छुड़वा लें इस लैलतुल कदर की फजीलत को पाके। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो दुनिया में आग में फेंकने के लिए अल्लाह ने ऐसी बड़ी आजमाइश में डाला था। और फिर उनका जो इत्मीनान था, तवक्कुल था, उनका यकीन जो था कि अल्लाह ताला मुझे इस आग से बचा लेगा, तो फिर उन्होंने जब उस आग में चले गए, दाखिल हो गए थे ना उसमें, चले गए, तो इमामुल नास का मुकाम, अल्लाह का खलीलुल्लाह का मुकाम, अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया इब्राहिम जिसने वफा की, सारी आजमाइशों में से पार निकल के, बच्चे भी कुर्बान कर दिए, बीवी भी कुर्बान कर दी, खानदान भी कुर्बान कर दिया, शहर भी छोड़ दिया, सब कुछ, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, आग में भी चले गए। ऐसे बंदे को फिर अल्लाह ताला क्या करता है, दर्जे बुलंद करता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि जो अल्लाह की खातिर कुर्बानियां देता है, कि जिस तकलीफ में भी है। सेकंड, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हमने अभी दोहरा कुरान में पढ़ा है कि भाइयों ने कहाँ फेंक दिया, कुएं में, फिर काफले वाले कैसे खरीद के कहाँ कहाँ लेके चले गए, फिर जुलेखा ने क्या मामला उनके साथ, फिर कहाँ एंड पे क्या हुआ, ये सारी तकलीफों से क्या हुआ, पहुंचे क्या, अजीज मिस्र बन गए। अल्लाह ताला ने गम के जरिए से उनकी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद जब हम, अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा ना इतनी तकलीफें देता है ना, जब हम सोचते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे इससे क्यों इतना तकलीफ दी, इन तकलीफों के बाद अल्लाह ताला ऐसा मुकाम देता है। और ये मुकाम पे पहुंचाने, क्योंकि एक जो बड़ा मुकाम होता है ना, उसके लिए उस बंदे का बर्दाश्त का लेवल भी बड़ा होना चाहिए। और ये जो तकलीफें बर्दाश्त कर कर के इंसान जब पहुंचता है ना, तो फिर उसके अंदर ऐसा सब्र आता है ना, कि क्या अंबिया का सब्र होता था और क्या हमारा सब्र होगा। तो मगर ये वो बंदा करेगा जिसकी जुबान से शिकवा और शिकायत नहीं निकलेगी, तकलीफों में भी कहेगा कि मैं राजी हूँ। जैसे हमने कल भी पढ़ा था ना, कि अगर वो राजी रहे हर हाल में, और तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो दर्जात भी बुलंद होंगे, और अल्लाह ताला उसको मजबूत कर देगा, और फिर उसकी आखिरत में तो जो फायदे ही फायदे होंगे, नफ्स मुतमइन्ना, उसका दिल जो है ना मुतमईन हो जाएगा। फिर उसको तकलीफें आएंगी भी, उसको नहीं परवाह होगी। जब उसका दिल अंदर से होता है ना, बाज लोगों को आपने देखा होगा कि वो झोंपड़ी में भी सो रहे होते हैं मजे से अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे अगर नहीं है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्क सुबह है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोगों को आपने ऐसे देखा होगा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले आज भी हैं, असलाफ में भी थे। फिर एक और तकलीफ जब आने वाली होती है ना, तो ये जो हमारा अल्लाह ताला गम देता है ना, तो आने वाली मुसीबत जो है ना वो टल जाती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है ना, खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उन वो कश्ती को वो जो कर दिया था, सुराख कर दिया था, और फिर एक लड़के को कत्ल कर दिया था। अब कश्ती में सुराख क्या किया था कि कल बादशाह जो है आके इनकी कश्ती ना छीन ले, उन्होंने सुराख कर दिया। देखने में तो ये लग रहा था उनकी रिज़्क खत्म हो रहा है। हमें क्या लगता है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, जॉब का मसला आता है, हमें हाय वाय करना शुरू कर देते हैं। क्या पता कि उसको जॉब को छोड़ के आगे कोई और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने देनी हो, या फिर जॉब छूटे तो हम पता नहीं कितनी नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। हम जब फारग हो तो हो सकता है हम कुरान क्लास ज्वाइन कर लें, कोई पता नहीं है। जॉब में तो हम इतने बिजी, कई लोगों ने जॉब की वजह से कुरान छोड़ दिया। तो ऐसे भी हो सकता है कि लोगों की जॉब छूटे तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर दें, उससे बड़ी खैर। बाज लोग होते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं होता, कहते हैं अब क्या करें, चलो कुरान क्लास ही ज्वाइन कर लेते हैं। लगता है कि मैंने शायद दुनिया में फारग हो गया, मुझे कोई बेकार हो गया हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने उससे बड़ा काम लेना होता है। तो ये ज़ाहिरी जो तकलीफें आती हैं, हम उस पे जब रोए ना, उसको तकलीफ ना समझे, उसको गम ना समझे, अल्लाह ताला उसमें से भी खैर निकालता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि आजमाइश में मदद भी अल्लाह की आती है। जब हम आजमाइश में सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसी लोगों की मदद करता है। जैसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं हमें कि अल्लाह ताला ने जब तकलीफ में डाला तो मदद भी अल्लाह ताला ने ही की है, और आजमाइश में तो अल्लाह ताला की बहुत मदद आती है। गम का इलाज क्या है? सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि ये दुनिया जो है ना, ये आर्जी है, फानी है, ये जान ले। इलाज यही है। जिनको जो तकलीफ है, परेशान है, जो जो सिस्टर परेशान है, वो ये चीज समझ लें कि दुनिया को जन्नत ना बनाए। ये परमानेंट घर नहीं है जिसके गम, जिनके गम पाल रखे हैं। घर के भी गम, घर वालों के भी गम, ना ये घर रहना ना घर वाले रहना, जाना अकेले ही है।
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اگر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے، یہ جو بے حسی کی ہم نیند سو رہے ہیں نا، اس وجہ سے غم ہے ہمیں نہیں پتا غم کہتے کس کو ہیں۔ غم کہتے ہیں جب قبر کے اندر سوال ہوں گے، جواب نہیں آئے گا۔ غم کہتے ہیں جب جان نکل رہی ہوگی، سارے سر پہ کھڑے ہوں گے، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ فرشتے جب دیکھیں گے نا، یا تو پھر وہ جنت والے ہوں گے یا جہنم والے ہوں گے، وہ ہوں گے غم۔ جس دن سوائے اللہ کی ذات کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ منہ موڑ لے، اللہ نہ کرے۔ حشر کے میدان میں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، وہ ہے غم اصل میں۔ جب سب کے بیچ میں شرمندگی ہوگی، یہ تو بڑی نیک بنی پھرتی تھی، اصل میں اس کی یہ کرتوتیں تھیں۔ جب نامہ مال ہاتھ میں آئے گا نا، وہ ہے غم۔ جس دن ہمارا پتہ چلے گا نا، سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ میں ہمارے نامہ مال ہے، اور جس میں لکھا ہوگا کہ کر کر کے کیا آئی ہو، کچھ بھی نہیں، اور سب کے سامنے بولا جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا، یہ باڈی جس اللہ نے بنائی ہے، یہ جو اجزاء ہیں، یہ موو نہیں کر سکیں گے اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے اس دن۔ تو سوچیں کہ کیا بولیں گے اس دن، کیا کہیں گے، یہ تو پورا جسم ہی ہمارے اگینسٹ ہونے والا ہے۔ تو پھر غم اس کو کہتے ہیں جو اصل میں وہ دن کا ہے۔ تمام غموں کی جڑ یہ دنیا ہے کہ جس میں ہم نے دل لگایا ہوا ہے، اس کو یہاں سے دل ہٹائیں کہ یہ تجربے کی جگہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے، یہ جان گے نا، تو پھر انشاءاللہ غم نہیں رہے۔ جب جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ یہ عارضی ہے، اچھا میں نے یہاں بیمار بھی ہوں فور ایگزامپل، کتنا بیمار، اگر مر کے پھر ختم، بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا بچے نہیں ہیں، کتنے کے دن بچے نہیں ہیں، پھر مائیں ہماری چلیں گی، نانی ہماری چلیں گی، میں نے بھی کل چلے جانا ہے۔ بچے ہوں بھی تو کون سا اتنا زیادہ کمال ہو جانا ہے، بچوں نے کون سا قبر میں ساتھ جانا ہے، بچوں نے کون سا حشر میں ساتھ جانا ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو پھر ختم غم۔ زندگی کے چھوٹے اور حقیر ہونے کی جب ہم سمجھ گئے نا، تو یہ غم ہمارے ختم ہو جانے۔ پھر سیکنڈ، شکر گزاری۔ یہ ناشکرے پن کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں رونا دھونا ہر چیز کا آتا ہے۔ اگر ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے، جس حال میں بھی ہے، جو ہے پاس اس کا شکر ادا کریں نا، تو ہمیں غم ختم ہو جائیں گے۔ جیسے شیخ سعدی ہیں، ان کا لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک دفعہ چل رہا تھا تو میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بڑا انہوں نے سوچا کہ میں تو جوتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، ہمارے لیے تو یہ جوتوں کا تو کوئی، ہماری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں جوتوں سے، ہر کپڑوں کے ساتھ کے میچنگ شوز ہیں ہمارے پاس، تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے۔ اب ہم اس کی جگہ پہ، تو ہمارا تو سب سے بڑا غم ہی یہی ہو کہ میں بڑی غریب ہوں، سب کے پاس کپڑے ہیں اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہ تو ہم سب سے زیادہ عورتوں کا غم یہی بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا جس کے جوتے تھے، تو ان کو خیال آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس جوتے ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ ابھی اسی خیال سے تھوڑا سا اور آگے چل رہے تھے، تو ایک شخص پہ نظر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ وہاں پہ ان کو شکر ادا ہوا کہ یا اللہ شکر ہے، میرے پاؤں تو ہے نا، جوتے نہیں ہیں، پاؤں تو ہے نا۔ تو اب پھر یہ علاج ہے ہمارا، غم کا علاج کیا ہے؟ شکر گزاری۔ جو چیز پاس ہے نا، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ جو چیز نہیں ہے نا، اس سے اپوزٹ سوچے کہ میرے پاس کیا ہے۔ جس کے پاس بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹی کا سوچنا ہے، الحمدللہ بیٹی تو ہے نا، بعض کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے۔ اب جس کے نوکری، ہسبینڈ کی نوکری کم ہے، تو اس کا سوچے گا کوئی بات نہیں، تنخواہ کم ہے۔ جو کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں، الحمدللہ ان سے تو بہتر ہے نا، چھت تو ہے نا، الحمدللہ۔ جو چیز ہے نا، اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں، ان نعمتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں کہ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو ہے نا میرے پاس ایٹ لیسٹ۔ اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم چل نہیں سکتے، مگر ہم بیٹھ کے عبادت تو کر سکتے ہیں نا، تو الحمدللہ یا اللہ تو نے اتنی تو توفیق دی ہے نا، میں بیٹھ کے عبادت کر سکتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیٹھ بھی نہیں سکتے، بیڈ ریڈن ہے، بیڈ پہ ہی ہیں کتنے سالوں سے، ان کو بالکل ہی موو بھی نہیں کر، ایسے بھی ہیں ہمارے ارد گرد۔ تو الحمدللہ میں بیٹھ کے تو عبادت کر سکتی ہوں۔ تو جو چیز ہے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، جو نہیں ہے اس کو الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کل حال، تو دیکھیں غم آدھے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہم رو 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 کے زندگی گزار رہے ہیں نا، مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا چاہتے ہیں جنت جیسی ہو جائے، دنیا نہیں جنت، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اس چیز کو اپنے کہتے ہیں نا یقین کر لیں اس چیز کا کہ یہ ختم، نعمتیں بھی ہیں نا تو بھی ختم ہو جانی ہیں، خوشیاں بھی ہیں وہ بھی ختم ہو جانی ہیں، صحت ہے وہ بھی ختم ہو، جوانی ہے وہ بھی ختم ہو جانی، زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ پھر غم کیوں؟ جب ختم ہی ہو جانا پھر غم کیوں؟ غم تو اس کا ہونا چاہیے جو ہمیشہ رہنا ہے، آخرت ہمیشہ رہنی ہے، آخرت کا فیصلہ جو ہمارے حق میں ہونا ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم نے آخرت میں کہاں رہنا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنا ہے ہم نے۔
اس کا فکر اگر پال لیا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی دونوں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ان واقعات کو یاد کریں. ایک اور علاج زندگی میں جو ماضی کے واقعات کچھ کے کب کوئی تکلیف چوٹ آئی تھی تو اس کے بعد کیا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیسے کیا, یا پھر کوئی مشکل آئی تھی اس میں سے کیسے کسی دوست نے مدد کی تھی یا فلانے رشتہ دار نے مدد کی تھی, کی تو وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا مگر میں نکل گئی تھی اور پھر میں آج کہاں پہنچی ہوں. اس ماضی کی کمزوریاں محرومیاں پھر اس سے نکلتے ہوئے کے راستے وہ سارے یاد کریں, ان واقعات کو یاد کریں. میں کہاں تھی اور میں کہاں آ گئی, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دے دیا, نعمتیں دے دی. میں چھوٹی تھی, کمزور تھی, میں ایسی تھی, اب میں الحمدللہ شعور ہے, صحت مند ہوں, پڑھی لکھی ہوں, بات کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے, بچے دیے ہیں, صحت دی ہے, گھر دی. جو جس فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں آئی ہے نا, اس فیز کو یاد کرے کہ جب میں نکلی تھی اس تکلیف سے. کئی لوگ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے نکلتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اب پچھلے واقعات کو یاد کرتے رہیں کہ جی ہاں میں پہلے ایسے تھی اور اب میں ایسے نہیں, یہ نہ شکراپن. مگر جس حال میں اللہ تعالیٰ نے نکالا نا, ان واقعات کو یاد کریں, پھر اس کا شکر ادا کریں. صبر بھی, غم کا جو اگلا سلوشن ہے نا, صبر کریں. یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ کو, کہ یہ ہمارے سارے غموں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. خوشی میں بھی صبر, کامیابی میں بھی صبر. اور ہم نا دونوں اینگل میں اپنے آپ کو رکھیں. خوشی اور غم جو دونوں ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ یہ خوشی جو ہے ہمارے لیے کوئی انعام ملنے والا ہے. تو خوشی میں بھی صبر کریں, آپے سے باہر نہ ہو جائیں. اس ٹائم بھی سخت اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے بندے کے اوپر. اب دیکھتا ہوں یہ جب اس کو انعام ملتا ہے ٹیمپریری, یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں, ملتا ہے تو کرتا کیا. تو پھر غم ملے گا تو پھر وہ بھی ٹیمپریری ہے, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے. جو بھی مشکل آتی ہے نکل جاتی ہے. اور ایک چیز, عقیدہ آخرت ٹھیک رکھے کہ کامیابی پہ مغرور نہ ہو, مشکلات کے اوپر رونا دھونا نہ شروع کر دیں. آخرت پہ یقین رکھیں کہ وہ ہے اصل میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں نا, بہت ساری بشارتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران میں, کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر کچھ نہیں ہے, جتنی محرومیاں نا اپنے پاس, جو بھی سوچ رہے ہیں یا جس کی وجہ سے رو رہے ہیں, جس کی وجہ سے پریشان ہے, جس کی وجہ سے جھگڑے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے, الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے, میں راضی ہوں تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے, یہ تیرے فیصلے ہیں, میں راضی ہوں. تو پھر اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کنڈیشن میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو یہ عادت بنا لے. اور پھر سیکنڈ, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر اللہ کی دوستی مل جائے, اللہ کا ساتھ مل جائے, تو اور کیا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین, یہ جملہ اپنے پلے باندھ لے کہ میرے ساتھ اگر کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا, میں بالکل بھی, میرے نہ دوست کام آ رہے ہیں, نہ رشتہ دار کام آ رہے ہیں, نہ بچے کام آ رہے ہیں, نہ ہی کوئی سورس کام آ رہا ہے, مشکل وقت میں سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تو ہے نا, یہ کافی ہے. اللہ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ہے, مور دین انف ہے. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا. اس کو کیا دنیا, یہ دنیا تو 4 دن کی ہے. دیکھیں نا ذرا کیسے لوگ منہ موڑتے ہیں. آپ اپنے بچپن سے لے کے بدلتے, ماں باپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, بعض کے تو ماں باپ بھی چلے گئے دنیا سے, وہ بھی ساتھ نہیں رہے. پھر کون, پھر بعض دفعہ ہوتا ہے شوہر ہے ساتھ, شوہر بھی بعض دفعہ دنیا میں سے چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم بچوں کا سہارا لیتے ہیں, بچے بھی کئی دفعہ آنکھوں کے سامنے چلے گئے لوگوں کے. پھر کیا ہوگا. اچھا جن کے بچے آنکھوں کے سامنے چلے گئے وہ دنیا ختم, وہ کیا کریں گے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. میں ساتھ ہوں. اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا, اتنا بڑا غم, بچپن میں ماں باپ چلے گئے, پھر غم پہ غم, جس طرف جاتے تھے. ہم جیسا بندہ ہوتا ڈپریشن میں ہی رہتا ہر وقت. کوئی کام کر سکتا تھا. اللہ کے نبی نے تو کتنا بڑا کام کیا. انہوں نے تو دنیا کے اندر اسلام پھیلایا, اور قیامت تک کے لیے انہوں نے ایسی مثالیں کام کر کے گئے, اور ایسی قوم تیار کر کے, خالی اپنا نہیں کیا, ایسی نیشن کو تیار کر کے گئے. صحابہ جیسے خوبصورت لوگ تیار کیے, تربیت کر کے اتنا بڑا کام کیا. ایک پورا سسٹم بھی بنایا اور ایک پوری قوم کو تیار. اپنے بچوں کا تو نہیں روتے رہے نا کہ میرے اولاد ہی نہیں ہے. ان کے بیٹے جو پیدا ہوئے تھے, فوت ہوئے, اللہ کے نبی کے آنسو نکل رہے تھے, مگر انہوں نے نہیں کہا کہ اب میرا کیا ہوگا, میرے بڑھاپے کا سہارا کیا ہوگا, جیسے ہم لوگ جس رونے میں روتے رہتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے.
सब्र जो होता है ना, ये जो सब्र करने वाले होते हैं ना, इनको इमामत अल्लाह ताला नसीब फरमाता है, बड़े लीडर बनते हैं। जो गमों पे सब्र करते हैं अल्लाह ताला उनको बड़े काम देता है। तो भी ये जो छोटे छोटे कामों पे बेसब्री वाली हरकतें करते फिरते हैं ना, फिर उनको छोटे ही काम मिलते हैं। वो फिर घरों के मसाइल के अंदर ये रोती धोती रहती हैं औरतें बैठ के। अगर उन औरतों को, उन माओं को पता चल जाए कि असल में एक उम्मत की तैयारी के लिए या एक नेशन की तैयारी के लिए औरत को बनाया गया था तरबियत के लिए, तो वो फिर अपने बच्चों को एक लीडर बनाएगी ना। बच्चों को ये तो नहीं करेगी जैसे हम लोग आज कर रहे हैं अपने बच्चों पे जुल्म। फिर सब्र करने वालों के जन्नत के दरवाजे से फरिश्ते, हर दरवाजे से जो कहते हैं कि फरिश्ते सलाम करेंगे। जो दुनिया में सब्र करता है ना, तो उसको वहां पे वेलकम फरिश्ते करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें सब्र नसीब फरमाए। मगर एक चीज, सदमे के पहले लेवल पे, इब्तदा में सब्र, ये नहीं कि रो पिट के सारे मामलात करके जब इख्तियार से बाहर हो गया फिर कहें जी हाँ जी अब मैं सब्र करती हूँ, नहीं, शुरू में। अच्छा, दूसरी बात एक और भी ज़हन में, कि ये नहीं है कि सब्र का मतलब ये है कि हमने कोई काम ही नहीं करना है, बस बैठ जो हर हाल में, अब जो होना था हो गया, अब कोई कोशिश ही नहीं करनी, मैं अब सब्र कर रही हूँ। ये भी रवैया नहीं है सब्र का, ये नहीं। और दूसरा ये कि इतने दर्जे सुन लिए हमने कि तौबा भी होती है, गुनाह का कफारा भी होता है, दर्जे भी। अब क्या हो गया कि चलो जी सब्र ही की दुआ करते जाए, मौत की तमन्ना, मुश्किलों की तमन्ना, ये भी नहीं करना। ये कोशिश करनी है और तवक्कल अल्लाह कर देना। किसी तकलीफ और हादसे के ऊपर हमने गम नहीं करना, इतना ज्यादा गम नहीं करना। एक फितरी गम होता है और एक होता है कि हम गम को लेके ही बैठ जाएं और कोई काम ही ना करें। तो मकसद की तरफ रहना है कि हम जिंदगी में गम नहीं पालने के लिए आए। 3 दिन मैयत के शोक के अलावा चौथे दिन का आ गया नॉर्मल जिंदगी, फिर आगे चलो, क्योंकि हमने मुलाकात तो फिर हमारी वहां हो जानी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से जो भी जिनके वो प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनकी दर्जात बुलंद करे। जिनके वालदैन चले गए हैं अल्लाह ताला उन वालदैन के दर्जात बुलंद करे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। काम करना है ताकि उन वालदैन के लिए सदका जारिया हम बने और उनके वहां दर्जात बुलंद हों। और फिर जब हम उनसे मुलाकात करें, रब भी हमसे राजी और हमारे वालदैन भी हमसे राजी हो। जब हम हमसे मिलें तो कह के मेरा बच्चा मेरे पीछे ये करता है। तुम्हें पता है मुलाकात जब होती है, आपको पता है ना, फरिश्ते जब दूसरा मर के जब वापस जाता है तो वो वहां की जो रूहें होती हैं उनसे पूछती हैं मेरे बच्चे पीछे क्या कर रहे थे। वो उनको बताते हैं और फिर वो खुश भी होते हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करके भेज रहे थे। क्या करके भेज रहे थे? वो काम करके भेज रहे थे जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहे थे। ये कि अपनी मर्जी के काम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ये इसके लिए ये कितनी बड़ी तसल्ली है कि हम अपने काम करते जाएं। मुलाकात अल्लाह ताला बेहतरीन करवाएगा जिनके हमने काम पाल के रखे हुए हैं। और फिर हम एक और काम करें कि जो गमगीन है, अगर हमारे बहुत गम है तो फिर जिनके गम है ना उनकी मदद करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपकी मदद करना शुरू कर देगा। किसी के बच्चे नाफरमान है ना, तो दूसरों के बच्चों के लिए दुआएं करना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को फरमा बरदार बना, उनके मददगार बना, नेक साले बना। हर बच्चे को देख के दुआ दें तो इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी फरमा बरदार बनाएगा। अगर किसी को कोई बीमारी है उसकी तीमारदारी करें या उसकी दुआ, उससे उसकी मदद करें, उसके लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। ये कुछ तरीके होते हैं, इलाज होते हैं अपने आप को खुद। और फिर एक और चीज भी है, जो गमों का रीजन आता है हमारे गलत फैसले भी होते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही फैसला करने वाला बनाए। और क्या करें कि जब भी कोई फैसला करने लगे अल्लाह से जो है मशवरा करें, फिर अपने फैसले करें। तो ये जो गम हमारे गलत फैसलों के होते हैं ना, वो भी अल्लाह ताला दूर कर देगा। और फिर साथ में दुआ भी करते रहे, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। और इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। हमेशा अपने गमों को अल्लाह से जो है ना जो है डिस्कस करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। और फिर हमेशा कोशिश करें बंदों से ना करें, रो रो के बेनियाज अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह मुझे बंदों से बेनियाज कर दे। और फिर ये दुआ भी, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। हमेशा अल्लाह से करें कि अल्लाह ताला जो है ना मेरी रहनुमाई कर दे, मेरी इस्लाह कर दे, मेरी मदद कर दे। अल्लाह ताला जरूर आप हम सब की दुआओं को सुनने वाला है। और हम अब आखिर में दुआ करेंगे सारे सिस्टर्स मिलके। और अल्लाह से दुआ है कि जितने भी यहाँ पे आके बैठे हैं उनकी सारी जो गम परेशानियां फिक्रें हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। और कोई जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता करे। जिनकी कोई मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, कोई कर्जे हैं,
कोई मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनको उन मुश्किलात से निकाल दे, रिस्क कशादा कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला उन बच्चों को जो माँ बाप के लिए आजमाइश बने हुए हैं, अल्लाह ताला उनको फर्मा बरदार बना दे, उनका मददगार बना दे, दुनिया में भी आखिरत में भी। जो बच्चे हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। और दुआ भी किया करे, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। और अल्लाह ताला से दुआ ये भी है कि अल्लाह ताला हमें अपने राह में निकलने वाला और इबादत करने वाला, सयाम और क़याम करने वाला बना दे, आमीन। और हमसे वो काम ले ले जो जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। और आप में से जो सिस्टर, जैसे हम लोग ने कल भी किया था, और मैं चाहती हूँ बल्कि दिल की खुशी के साथ के सारे दुआ करें, आप में से जो सिस्टर, क्योंकि ये रात अगर लैलतुल कदर है, फरिश्ते भी सुन रहे हैं, सबकी सिस्टर्स की जो कुरान वाली हैं, कुरान से मोहब्बत करती हैं, कुरान की मजलिस में, जो जिक्र की मजलिस में बैठे हैं, सबकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अगर कोई दुआ करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आए और अपने लिए दुआ करे और सारे उसकी दुआओं में हिस्सेदार बने। और अल्लाह ताला जो है ना सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। जो करना चाहती है मोस्ट वेलकम। जी महजबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। रब्बी रहिमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बी रहिमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बी रहिमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अस्लि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, ऐ रज़्ज़ाक़ तेरे रिज़्क़ खाते हैं, या गनी तेरे भिखारी हैं, तू हमें मत छिड़कना है अल्लाह। या रहमान तू हम पे रहम करना। हम इस दुनिया में भटके हुए हैं, तू अपने रहमत की रस्सी से हमें खींच दे अल्लाह। ऐ अल्लाह, हम तुझसे राजी हैं, तू हमसे राजी हो जा। तेरा राजी होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है अल्लाह। ऐ अल्लाह, इस दुनिया में हम बार बार भटक जाते हैं अल्लाह, तू हमें अपने करीब ले ले। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा दे अल्लाह, परेशान हाल वालों की परेशानी दूर कर दे अल्लाह। ऐ अल्लाह, हमें आखिरत के कामयाबी वाली जिंदगी जीने का रास्ता दिखा दे। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, आज यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा है अल्लाह, तू राजी हो जा अल्लाह। जिस तरह आज हम इस मजलिस में बैठकर तुझे याद कर रहे हैं अल्लाह, उसी तरह हम
उसी तरह हम सबको जन्नत में साथी बनाए अल्लाह। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह आमीन मुझे मांगना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन तुझे देना बहुत आता है अल्लाह। या अल्लाह हमारे खताओं को माफ कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी शाइस्ता। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावात, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावात व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन अल्लाहुम्मा अजन्नी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुल ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शि'त। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़ल व दलात दैनी व गलबतिर रिजाल। आमीन अल्लाहुम्मा रहमतका, अल्लाहुम्मा रहमतका, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लुहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक। असअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ़्सक औ अल्लमतहु अहदिम मिन ख़ल्क़िक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ इस्तअथरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबिय क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हब हम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। या अल्लाह इस दुनिया को हमारा गम का ज़रिया ना बनाना। या अल्लाह हमें आखिरत का गम दे दे। या अल्लाह हमें आखिरत का गम दे दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को, हमारी आज़माइश को हमसे दूर कर दे।
یا اللہ ہمیں اپنی آزمائش میں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے ہر برے عمل کو ہمارے لیے سزا نہ بنانا. یا اللہ ہمیں رجوع کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری تکلیف کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنانا. یا اللہ ہمیں صابرین میں سے بنانا. یا اللہ ہمیں شکوہ و شکایت کرنے والوں سے نہ بنانا. یا اللہ ہمیں صابر زبان دینا. یا اللہ ہمیں ہر حال میں یہ کہنے والا بنانا کہ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا. اللہ ہم سے فانی دنیا کے غم کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں اس بڑے غم اور حسرت سے محفوظ رکھنا. جس دن بہت بڑا غم ہے اللہ ہمیں اس غم سے دور رکھنا. یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا. یا اللہ ہمیں اس دن کی حسرت نہ لگانا. یا اللہ ہمیں غم اور خوشی میں رجوع کرنے والا بنانا. ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا الہ الا اللہ الکریم، لا الہ الا اللہ الکریم. سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم